بلوچستان ہے خلات ہے وہ انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے گا. ان کو کوئی فیمیل کو اسٹار تو ملتی نہیں ہے تو وہ پھر اس کا گزارا جو ہے نا وہ میل کو اسٹار سے کرتے ہیں, اور وہ بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. آپ آ جائیں, آپ کو وہاں ہر ایک بچوں کے ہاتھ میں بکس ملیں گے, بکس کے بڑے شوقین ہیں. گوادر اپ کمنگ دبئی یا پاکستان, بھائی وہ آپ کو دبئی پانی میں تیر ہے اس وقت. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, اکثر میں نے یہاں آ کے سنا ہے لوگوں سے, بھئی میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کے پاس بڑے بڑے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں, تلواریں رکھی ہوئی ہیں, اگر کوئی آئے کوئی بات کہے بالکل آپ ان کا گلا پکڑیں گے, انہیں ماریں گے. خواتین و حضرات السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں آپ کو انٹول ریجنل کے پلیٹ فارم پہ. آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ساگر بھائی ہے, اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, بلوچستان کی اس زمین سے, اس کلچر سے, جس کے بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے اور ایکسپلور کریں گے مزید ان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ویلکم اگین. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ میں بالکل ٹھیک. سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ بس پڑھائی. اچھا, آپ سے جو میرا پہلا کوسچن ہے وہ سب سے پہلے تو آپ خود ہی بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور پاکستان کے کن کن ایریاز میں آپ جو ہے وہ وزٹ کر چکے ہیں. اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. اچھا, میں دراصل ہوں آپ کے پسنی سے شہر ڈسٹرکٹ گوادر سے. میرا بنیادی تعلیم اپنے شہر پسنی میں ہوا تھا, میٹرک اور ایف ایس سی. لیکن میں نے میٹرک کے بعد میں چلا گیا تھا کوئٹہ فرسٹ ٹائم ایز اے اسٹوڈنٹ لائف. تو وہاں میں نے ڈپلومہ کیا تھا آپ کی ڈی آئی ٹی میں. تو اس کے بعد فردر پھر ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر میں چلا گیا سرگودا. تو وہاں میں نے 1 سال تقریباً گزارا ہوگا سی ایس میں, کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد پھر میں یہاں باولپور آیا ہوں. پھر یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا بی ایس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور ابھی سے الحمد للہ 5th سیمسٹر میرا اور آنورڈ جا رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ کا کریئر سوئچ کرنے کا آئیڈیا یہ کہاں سے آیا؟ یہ دراصل جب میں ایف ایس سی میں تھا تو تب مجھے شوق تھا کمپیوٹرز کی, موبائل کی ٹیکنالوجیز کی. تو ان سے مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اسے اپنا کیریئر ہی بنایا جائے, کیونکہ وہاں ہمارے ایریاز میں اس طرح کے مطلب جیسے کہتے ہیں کمپیوٹر گائے وہ نہیں ہے. مطلب اس طرح کے لوگ نہیں کہ جنہیں ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہو, وہ جو کچھ کر سکیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں. اچھا, تو پھر آپ کا ارادہ کیا ہے, یعنی کہ ڈگری کمپلیشن کے بعد پھر آپ واپس جائیں گے یا پھر کہیں باہر نکلیں گے؟ وہ تو فی الحال نہیں پتہ, لیکن ارادہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے مطلب فی الحال کچھ کروں میں. اگر ہو سکے کوئی چانس ملا تو انشاءاللہ باہر بھی چلا جاؤں گا. اچھا, ایک جو ہے نا چیز وہ یہ کہ میں خود ابھی گیا تھا ریسنٹلی 2 سال پہلے, تو جو چیزیں میں نے محسوس کی ہے, ایک تو بیسک فیسلٹیز تھوڑی بہت ہی اس کا فقدان ہے. جی بالکل. اچھا, اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہے بہت بڑا. بہت. اس کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن لائک انٹرنیٹ, ٹھیک ہے, کال سگنل کا بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انٹرنیٹ آ جاتا ہے تو انٹرنیٹ اپنے ساتھ شعور بھی لے کے آتا ہے لوگوں کے اندر کہ پولیٹیکل سینیریوز کیا ہو رہے ہیں, سوشلی کیا چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ عوام میں بلڈ, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹ الیکشنز میں بھی کیا ہوا ہے. جی. اس کے علاوہ اب جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں لوگ اویئر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنا ایک اسپیکٹ سامنے رکھتا ہے اور لوگ اس سے اتفاق اختلاف کرتے ہیں. تو جب انٹرنیٹ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے تو موڈ آف کمیونیکیشن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے وہاں پہ. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں, چلیں یہ باتیں میں تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کے آخر میں کروں گا, دوسرا اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک اپنے حق کے لیے احتجاج ہوتا ہے, عوام آگے باہر نکلتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیسے مطلب کمیونیکیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے؟ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایریاز میں, اور انہی ایریاز میں انٹرنیٹ کی مطلب جو اسپیڈ ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس میں ہے یہ کہ آپ اس حساب سے یوز نہیں کر سکتے جہاں آپ یہاں کی نسبت دیکھ لیں, کراچی کی نسبت دیکھ لیں, کیونکہ یہاں کئی سارے ٹاورز ہیں, کئی سارے مطلب یہ کہ سروسز ہیں جن سے آپ انٹرنیٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وائی فائی ہوا, آپ کا فائبر ہوا. وہاں تو فائبر ہے ہی نہیں, وہاں تو آپ کا پی ٹی سی ایل ہے, لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ 1 ہفتے تو چلتا ہے لیکن پورا مہینہ چلتا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کا زون کا بھی پہلے آیا, اس کے علاوہ پہلے جے ایس کا تھا, لیکن وہ سارے سست ہیں کیونکہ اس کے ٹاورز نہیں ہیں, اتنا وہ یوزیج نہیں ہے. تو اور کافی سارے جو عوام کو دیکھ لیں تو کافی زیادہ ہے, ہر کوئی یوز کر رہا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ایک لمیٹیشن رکھا ہوا ہے وہاں پہ. اچھا, تو اس لمیٹیشن کا آپ سولوشن کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ کرتے ہیں, اس کے لیے اسٹیپس وغیرہ کیسے لیتے ہیں آپ, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہونے دے جو ہو رہا ہے پھر ہم مطلب کہ خود سے اس کے لیے کچھ کریں گے, یا پھر آپ گورنمنٹ کا انتظار ابھی کر رہے ہیں؟
دیکھیں جو عوام ہے وہ تو مطلب ان چیزوں میں اس کا دھیان تو ہے ہی نہیں, بات تو کرتے ہیں لیکن دھیان ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, جنہیں کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ ہے, وہی کریں گے. اچھا, میں پبلک کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو پسنی ہے, گوادر ہے, اگر میپ اٹھا کے دیکھا جائے بلوچستان کا, تو وہ اس طریقے سے ہے کہ جو گوادر ہے یہ پاکستان کے بالکل آخری سائڈ پہ ہے, یعنی کہ سی سائڈ پہ ہے. اچھا, اب گوادر سے کراچی تک تقریباً 800 کلومیٹر ہے, کوسٹل ہائی وے جس کو کہتے ہیں, اور پسنی بھی وہیں پہ ہی آتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کا پروفیشن ٹیکنیکلی کیا ہے جو موسٹلی لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اگر بتاتا چلوں تو چلیں اس کو سائڈ پہ کریں, بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان کے لیے جاننا یہ ہوگا کہ ہم بلوچ, مطلب ہم بیسکلی مطلب ہمارا جو پیشہ تھا کام کرنے کا, پہلے تھا کیا اور اب کیا ہے. دراصل بات کروں تو سب سے پہلے جو ہمارے بلوچ کلچر کے ہوتے ہیں مطلب لوگ, ان کا جو پیشہ تھا ایک تو کشت کشاری ایگریکلچر, اور دوسرا تھا ذریعہ معاش ان کا مچھلی پکڑنا. ٹھیک ہے, مطلب وہ مچھوارے جنہیں آپ کہتے ہیں, سمندر کے کاروبار. تو یہ ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں, مطلب انہیں آگے بیچتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, اور انہی سے پیسہ کماتے ہیں, اپنے گھر چلا لیتے ہیں. بس یہ سین ہے. مطلب ابھی جو آج کل کی بات کریں تو آج کل مطلب کافی سارے کاروبار ہو چکے ہیں, مطلب گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں کچھ, اور لیکن اکثریت اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو میرے شہر میں اکثریت جو کاروبار ہوتا ہے وہ اب بھی مچھلیوں کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے, کہ مطلب مچھلیاں پکڑتے ہیں, وہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں, مطلب یہاں سے پاکستان سے, مطلب باہر بالفرض کوریا چائنا, تو یہاں وہاں سے. اچھا, ابھی ریسنٹلی گوادر میں احتجاج ہوا تھا, عمران خان جب پرائم منسٹر تھے, اور وہ احتجاج ٹیکنیکلی چائنا کے ٹرالر لگانے کے اوپر ہوا تھا. جی بالکل. وہ ٹرالر کیا ہے, تھوڑا سا بتائیے گا. وہ ٹرالر دراصل ان کا یہ کام ہے, ان کے پاس ایک اس طرح کی کوئی جال ہوتا ہے, وہ جہاں بھی جاتے ہیں مطلب وہاں اپنا وہ جال بچھاتے ہیں مچھلی کے لیے. تو یہ ہے کہ وہ اس جال میں طرح طرح کی جو مچھلی ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, تو وہ سب مچھلیوں کو اکٹھے ہو کے مطلب پھر وہ اسے لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے وہاں یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل مچھوارے ہیں وہ ہر ایک مچھلی کو نہیں کرتے, مطلب وہ دستک لیتے ہیں کچھ مچھلیوں کو کہ بھئی ہم ان کے شکار کریں گے, باقیوں کو نہیں کریں گے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ حد سے زیادہ شکار کرنے لگ جاؤ گے تو مچھلیوں کے یہ ہے کہ وہ ڈر کے مارے مائگریٹ کریں گے, ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. بالکل, جب وہ مائگریٹ کریں گے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا, تو یہ ہے کہ نہ ان کی نسل آگے بڑھے گی, ٹھیک ہے, نہ یہاں مطلب جن کا کاروبار, جن کا مطلب گھر کا جو کھانا پینا ہے, جو روزگار ہے, وہ ذریعہ معاش ہے, وہ سمندر سے ہے, وہی نہیں رہے گا. اب اتنے سارے پرابلمس ٹرالرس کی وجہ سے آ چکے ہیں, پہلے بھی اور اب بھی ہیں. پہلے بھی ان کے اوپر ایکشن لیا گیا ہوا ہے. آپ کے عمران خان نے مطلب ایک بیان میں کہا تھا. ان کے علاوہ وہاں گوادر میں ہیں ہمارے مطلب پولیٹیکل ایک ممبر ہیں جنہیں کہتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان, آپ نے سنا ہوگا. تو انہوں نے بھی مطلب کافی سارے احتجاجیں کی ہیں, اور احتجاجوں کے علاوہ مطلب انہوں نے کافی سارے ایکشنز بھی لیے ان کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ وہ اب بھی آتے ہیں چھپ چھپ کے, اپنے کام کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم جب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن کوئی سیریس لیتا نہیں ہے. اگر بالفرض 1 مہینے کے لیے, آدھے مہینے کے لیے لیا گیا, اس کے بعد پھر سے وہ آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹم اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے, اور سی پیک بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, فار اینی ریزن سی پیک کو بھی تھوڑا سا بلاک لگا تھا, رکا تھا. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ایک دوبارہ سے سی پیک سٹارٹ ہوگا, چائنیز موومنٹ دوبارہ سے آئے گی. تو یہ جو ٹرالر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سے اس کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی, یا پھر اس کے اوپر ایسے ہی پابندی رہے گی کہ چوری چوری آ کے اپنی کارروائی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے چلے جائیں گے؟ دیکھیں, جو ہمارے لوکل مچھوارے ہیں, جو لوکل میں سیاسی ممبر ہیں, وہ تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سب کریں, مطلب کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا. کیونکہ اگر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا نا تو ابھی وہاں مطلب اکثر جو لوکل لوگ ہیں مطلب وہ غربت کے شکار نہ ہوتے, کیونکہ ان کا ذریعہ معاش تھا یہی. اور اب بھی وہ کوشش کریں, لیکن یہ ہے کہ ٹرالرز پہلے بھی آتے تھے, اور اگر اسی طرح کا سچویشن رہا تو یہ ان کا جو تعداد ہے بڑھ جائے گا, اور یہ آتے جائیں گے اور اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. یہ گوادر سے ایران کتنی دور پڑتا ہے؟ یہ گوادر سے ایران اگر آپ بائک کشتی سے چلے جائیں تو تقریباً 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا راستہ پڑ جاتا ہے. اچھا, تو بیسیکلی پاکستان سے ایران زیادہ قریب پڑتا ہے گوادر کو. بالکل. تو یہ جو گوادر کے اندر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, جیسے کہ بجلی ہو گئی, اس کے علاوہ پیٹرول ہو گیا, جی ہاں, یہ سارا کچھ تو پاکستان سے نہیں آتا. جی, وہ سارا ایران سے ہی آتا ہے. صحیح. اور اگر آپ کو پتہ ہوگا, ویسے آفیسلی یہ بات ہر کسی کو پتہ ہے لیکن ہر کسی کو نہیں پتہ, یہ ہے کہ بلوچستان کا ایک حصہ ایران میں بھی ہے جسے سیستان بلوچستان کہتے ہیں.
اور اس کا ایک حصہ آپ کو افغانستان میں مل جائے گا. تو یہ ہے کہ اتنا ڈفرینس نہیں ہے, جتنا آپ کا جو افغانستان مطلب قریب ہے, جو کوئٹہ سے قریب پڑتا ہے, اتنا ہی گوادر جو ہے وہ قریب پڑتا ہے. ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں جیونی. اگر آپ جیونی کے پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ کو شام کے وقت جو ایران کے اس طرف جو ہے بارڈر, اس کی جو جیٹی ہوتی ہے, اس کی لائٹس آپ کو دکھیں گی, اتنا قریب ہے وہ. نہیں وہ تو میں پبلک کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں کہ جب انگریز کے آنے سے پہلے جب مغلوں کا دور تھا تو ٹیکنیکلی بلوچستان جو آج پاکستان کا حصہ اتنا نہیں تھا. وہ پہلے پاکستان کا نہ وہ پاکستان کا حصہ تھا نہ وہ انڈیا کا حصہ تھا, وہ تو الگ ایک آزاد ریاست تھا, سب کانٹیننٹ کے اندر آپ کہہ لیں. تو بیسیکلی انگریز نے اس طریقے سے کام کیا تھا کہ جو یہاں پہ جب وہ سب کانٹیننٹ میں آئے تھے تو جو بلوچستان تھا, میں پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ جو ایران کے اندر بلوچستان کا حصہ ہے, جو اس بات ریسنٹ کارروائی بھی ہوئی تھی ایران کی طرف سے, جو میزائل اٹیک ہوئے تھے, اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی افغانستان کی بات کی, افغانستان کے اندر بلوچستان کا حصہ ہے, تو یہ سارا حصہ جو تھا وہ پہلے ایک بلوچستان کے اندر تھا, ایک. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ انگریز نے بہت سارے ایریاز کو کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے ایریاز تھے جیوگرافیکلی جو کہ انگریز کے لیے امپاسبل تھے کیپچر کرنا, اس میں بلوچستان بھی شامل تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو بی اسٹیٹ کے اندر کنورٹ کر دیا, یعنی کہ ایک اسٹیٹ اے تھی, اس کے اندر ہندوستان کی تقریباً بہت ساری ریاستیں آتی ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی ڈائریکٹ گورنمنٹ قائم کی, اور اسٹیٹ بی کے اندر بیسیکلی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, تو انہوں نے وہاں کے 3 امور اپنے ذمہ لے لیے. مثال کے طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن ہو گیا, خارجی معاملات ہو گئے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بلوچستان میں انگریز نے اپنے سر لے لی, اور باقی جو انٹرنل میٹر تھے بلوچستان کے, ٹھیک ہے, وہ بلوچ حکومت جو بھی اس ٹائم پہ تھی, جو اس ٹائم تو بلوچ حکومت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست تھی, وہ خان آف کلات کی ریاست تھی. خان آف کلات اس کا جو تھا وہ سینٹر تھا, خان آف کلات اس کے وہ ہوا کرتے تھے, ہیڈ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ بیسیکلی انگریز نے یہ کیا کہ اس کو ڈر لگتا تھا ہمیشہ رشیا سے, جو اس ٹائم پہ سوویت یونین تھا, اور رشیا اور سب کانٹیننٹ کے بیچ میں صرف ایک کنٹری تھا اور وہ تھا افغانستان. تو ان کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ جب بھی رشیا نے اٹیک کیا تو افغانستان سے وہ سیدھا انٹر ہوں گے یہاں سب کانٹیننٹ میں. اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے وہ بلوچستان کو صحیح طریقے سے ایز یوزول وہ کیپچر تو کر نہیں سکتے تھے, اور ہم اگر اپنی پرانی تصویروں میں بھی دیکھیں تو انہوں نے ایسی ایسی جگہ پہ ریلوے لائنز بچھائی ہیں کہ جو امپاسبل ہے. 19ویں صدی میں 1857 کے بعد انہوں نے بلوچستان کے ایسے ایریاز میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ اتنا اونچے تقریباً 10, میں تو اس کو میئر نہیں کر سکتا کتنی ہوگی وہ ہائٹ, لیکن وہ پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. مطلب انہوں نے پہاڑوں میں ٹنلز بنائے ہیں, پہاڑوں میں ٹنلز بنائے ہیں, پھر اگر 2 کھائی تھی, کھائی کے بیچ میں پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے اسٹرکچر قائم کیا. تو وہ صرف اس لیے بنایا کہ کوئٹہ جو کہ ایک باؤنڈری ادھر لگتی ہے, تو انہوں نے جیکب آباد سے کوئٹہ تک جو ہے وہ صرف یہ لائن جو ہے وہ ڈرا کی ہے, ریلوے لائن بلوچستان کے اندر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری مکرانی پٹی ہے, جو کوسٹل پٹی ہے بلوچستان کی, وہاں پہ ہمیں کوئی بھی ریلوے کمیونیکیشن نہیں ملتی. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ وہاں انہیں ڈر نہیں تھا, انہیں بیسیکلی ڈر تھا تو افغانستان سے ڈر تھا, جس کے لیے انہوں نے اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کیا. ایون دو کراچی سے جو اب بھی ریلوے لائن آتی ہے وہ ڈبل آتی ہے, اور اس کے بعد جب یہاں پر پنجاب میں انٹر ہوتی ہے اور وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے, جیسے کہ بہاول پور والی سائڈ پہ بہاول نگر تک, یہاں سے لودھرا سے پاک پتن تک, ایون دو کہ یہاں سے بھی ایک لوپ لائن نکلتی ہے, وہ ساری سنگل ہے, لیکن جو وہاں پہ لائن بنائی گئی وہ انہوں نے ڈبل بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی اس کی امپورٹنس تھی ان کے نزدیک. تو وہ جب ایریا ان سے کیپچر نہیں تھا ہو رہا, تو کچھ ایریا انہوں نے ایران کو دیا, کچھ ایریا انہوں نے بلوچستان کو افغانستان کو دیا. اچھا, انٹرنلی بھی کچھ ایریا جیسے کہ ڈیرہ غازی خان ہے وہ انہوں نے پنجاب میں شامل کر دیا, اور جو کچھ ایریا ہے ڈیرہ غازی خان پنجاب کا حصہ ابھی ہوا تھا, پہلے نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب کر دیا. اور جو جیکب آباد ہے بیسیکلی یہ بھی بلوچستان کا حصہ تھا, اس کو سندھ میں شامل کر دیا. تو یہ اس طریقے سے بلوچستان کی جو ہے وہ پارٹیشن کی, اور جو ہمارے پاس اس ٹائم بلوچستان موجود ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ بیسیکلی یہ ڈویژن کے بعد بلوچستان ہے, جس کو انگریز کیپچر نہیں تھا کر سکتا, تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کی ڈویژن کی تھی. اب آپ کنٹینیو کیجیے گا. جب آپ بات کر رہے تھے بلوچستان کی ریاست کی, خان آف کلات کی, تو جب خان آف کلات تھا وہ دراصل اس کا اپنا ریاست تھا, جیسے کہ آپ کا جو ریاست باولپور ہے, جو جہاں کے آپ کے نواب تھے, تو وہاں کے کانس تھے. تو یہ ہے کہ جب یہ 1947 کی بات ہے, تو 1947 11 اگست میں انہوں نے اپنی ایک وکیل کو لایا تھا, اور وکیل تھے وہ قائد اعظم جناح محمد علی جناح صاحب.
ٹھیک ہے. تو انہیں مطلب بھیجا تھا کہ پاکستان میں ٹھیک ہے ہمیں نہ پاکستان کے ساتھ مرج ہونا ہے اور نہ ہی ہمیں انڈیا کے ساتھ مرج ہونا ہے, ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اور میری یہ بات آپ سامنے رکھیں. انہوں نے یہ بات سامنے رکھی. تو اس کے بعد پھر مطلب ان کا یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ معاملات یہ ہوئے تھے کہ ہماری پاکستان کی جو ریڈیو تھی اس وقت آل پاکستان ہاں آل پاکستان ریڈیو, ٹھیک ہے, پہلے آل انڈیا تھی. اس میں ایک بیان آیا ہوا تھا کہ مطلب جو نہرو لال تھے کہ مطلب انہوں نے ایک بیان دیا کہ مطلب جو آپ کا یہ ہے کہ ریاست ہے جو بلوچستان ہے خلاط ہے وہ انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر جب یہ بات ہوئی کہ مطلب پھر ان کو جو پتہ لگا کہ بھئی ہمارے پیچھے اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے مطلب معلومات کے لیے اس بات کو مطلب انہوں نے ایک بندہ ادھر بھی بھیجا تھا انڈیا میں کہ بھئی یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ مطلب میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی, تو میرے پیچھے کچھ پروپیگنڈاز ہوئے ہیں. تو ان کے مطلب ان وجوہات کے وجہ سے تو کنفیوژن ہو گئی تھی پیدا. تو اس وجہ سے مطلب پھر انہوں نے جو خانہ خلات ہے مطلب ان سے میرے خیال سے انہیں اغوا کیا گیا. اس کے بعد پھر زور زبردستی کر کے مطلب ان سے سائن لے کے پھر بلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. یہ بھی ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ 1947 14 اگست 1947 میں بلوچستان جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں تھا ہوا. اچھا, جو آپ نے ریڈیو والی بات کہی ہے, جو مجھے پتہ ہے وہ یہ تھی کہ جواہر لال نہرو کی سائڈ سے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جس کو بعد میں کانگریس نے یہ کہہ کے اس کو رد کر دیا تھا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس نے کی اناؤنسمنٹ, کسی نے شرارت کی, انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ ادا کیے ہیں. اس کے بعد پھر جو یہ کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, یہ کنفیوژن اچھا پھر ایک سائن بھی ہو گیا تھا کہ ہم اپنی وفاداری کو پاکستان کے ساتھ ظاہر کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن 28 یا 29 مارچ 1948 کو سائن کیے گئے تھے وہ, جیسے بھی یعنی کہ وہ گن پوائنٹ پہ کیے گئے, اغوا کر کے کی گئی, اس بارے میں مجھے نہیں ابھی اتنی معلومات. تو پھر وہ سائن لے لیے گئے اور بلوچستان کو بیسیکلی پاکستان کے اندر ایڈ کر لیا گیا. خانہ پلاس سے پہلے آپ کا جو مکران تھا اور مکران کے علاوہ آپ کا سبی تھا, سبی کے علاوہ مطلب بسن کے کافی سارے مطلب جو کانٹیننٹ مطلب جو اس سے تھے مطلب وہ پہلے ہو گئے تھے ہلاک پاکستان کے ساتھ. بچا تھا ایک ہی بچا تھا, وہ تھا خلاط اسٹیٹ, وہ نہیں چاہ رہا تھا. لیکن اس کے بعد کچھ جگہوں پہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ اغوا کیا گیا, کچھ میں یہ ہے کہا کہ مطلب اس کی اپنی مرضی تھی. اب اللہ جانے کہ مطلب وہ تھا کیا, لیکن یہ تھا کہ مطلب ان کا نہ ارادہ تھا اور نہ ہی مطلب دل تھا, کیونکہ جب پرسن کے مطلب کچھ اس سے پہلے سے ہی الحاق ہو گئے تھے پاکستان کے ساتھ, تو یہ چھوٹا سا حصہ تھا, تو اس کا کیا کرنا تھا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے گا کہ پولیٹیکل باتیں تو چلتی رہیں گی, پولیٹیکل ہسٹری تو پھر بہت زیادہ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کرنا چاہیں تو تقریباً 10-12 ایپیسوڈ نکل آئیں گے. بالکل. اور بلکہ میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ سے بات پوچھنی ہے, لیکن وہ میں آپ سے ایپیسوڈ کے بعد میں سینٹر میں پوچھوں گا. تھوڑا سا بلوچستان کی ہسٹری کو ہائی لائٹ کیجیے گا. ہسٹری کو, اچھا, سب سے پہلے اگر میں بلوچ ہسٹری کی بات کروں, ویسے یہ تو کافی پرانی ہے, کچھ کتابوں میں منشن ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بلوچ ہسٹری کو دیکھیں تو انہیں ایک زمانے میں کرد کے نام سے بھی جانا جاتا تھا, بلوچ کے نام سے بھی, بلوچ کے بھی نام سے, اور پارسیوں کے ساتھ بھی مطلب انہیں جانا جاتا تھا. ان کے علاوہ کہیں غزوات میں باقاعدہ بلوچوں نے حصہ لیا ہوا تھا, اور غزوات کے علاوہ کہیں جنگوں میں ضروری نہیں صرف وہ مطلب ہمارے اسلام کے اوپر ہوں, مذہب کے اوپر ہوں, ان کے علاوہ کہیں دفعہ جرمنی نے باقاعدہ ایک پارک بنایا ہوا تھا جہاں انہوں نے یہ منشن بھی کیا تھا کہ مطلب بلوچوں نے مطلب ایک زمانے میں جنگ میں ہمیں ساتھ دیا تھا. اس پارک کا نام مجھے یاد نہیں ہے اور نام سن کا مجھے پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ بلوچوں نے جرمنس کے ساتھ اور ان کے علاوہ عربوں کے ساتھ, پارسیوں کے ساتھ اور افغانیوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ مطلب مل کے مطلب جنگیں لڑی ہیں. اور بات کروں پھر بلوچستان کی, تو حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تھا کہ اسلام آیا تھا ہمارے ایریاز میں, مکران میں سب سے پہلے, مکران میں. اس کے بعد پھر مطلب وہ چلا گیا آپ کے مطلب پورے اوورال بلوچستان, پھر پاکستان کی طرف, مطلب پھر انڈیاز کی طرف, مطلب اوورال سب کانٹیننٹ میں. سب سے پہلے جب آئے تھے وہ آئے تھے آپ کے مکران میں. اور ان کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سکندر اعظم نے بھی وہ اپنے مطلب وہ لکھا تھا کہ جب میں آیا تھا مطلب اس ایریاز میں, تو سب سے پہلے بھی وہ انٹر ہوا تھا آپ کے مکران کوسٹل میں, کہ وہ سمندری جہاز ان کے جو آئے تھے وہ مکران کوسٹل میں, میرے خیال سے پتہ نہیں پسنی میں تھے یا پتہ نہیں آپ کے ارماڑا میں تھے, لیکن وہیں سے وہ آئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے فردر اپنی عقیدت کا سفر اور افتتاح وہ شروع کی. تو یہ رہا ہماری ہسٹری, چھوٹی سی میں نے آپ کو بیان کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا تھا خرد, بلوچ,
ٹھیک ہے, اور پارسیوں کے ساتھ بھی, اور حتیٰ کہ ہماری بلوچی زبان پارسیوں سے ملتا بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب جو بلوچی زبان ہے وہ پارسی سے ہو کے نکلا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد آپ کو میں کلچر کے اوپر بتاتا چلوں. اگر میں بات کروں اپنی کلچر کی, اپنے بلوچ کلچر کی, تو ان میں ایک دو بڑی چیزیں آتی ہیں. ہماری لینگویج, ہماری مادری زبان, جو دو بڑے پیمانے پہ ہیں, وہ ہے کہ ہماری بلوچی زبان, اور دوسرا جو ہے براوی زبان. ٹھیک ہے, یہ دو بڑے زبان, ان کے علاوہ اور بھی ہیں, لیکن وہ ہے کہ آپ انہیں آپ چھوڑیں. ٹھیک ہے, وہ ہیں لیکن وہ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب ابھی بھی بولی جاتی ہے بالکل. ہاں, آپ کی براوی اور بلوچی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے, اور یہ مطلب انہی کو سب سے زیادہ مانتے بھی ہیں. تو ان کے علاوہ کلچر میں آتے, پھر ہماری پوشاک میں یہ ہے کہ ہم شلوار قمیص پہنتے ہیں, اور ہماری ایک پگڑی بھی ہوتی ہے بلوچی جو ہم پہنتے ہیں, جسے پگ کہتے ہیں میرے خیال سے آپ لوگ. تو ہماری ایک شال بھی ہوتی ہے جیسے کہ یہ میں نے ابھی فی الحال پہنا ہوا ہے. اور اگر ڈریسنگ کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بڑے شلوار ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہمارے بڑے شلوار کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے, ولی والی شلوار. ہاں, وہ کافی نہیں, وہ ٹیکنیکلی بدنام کی ہے ڈی جی خان والی سائڈ والے لوگوں نے, اسکوٹر بوائز نے. تھوڑا سا وہ چلتا ہے, وہ فیس بک پہ بھی ان کے بڑی اچھی ویڈیوز آتی ہیں. ان کو کوئی فیمیل کو اسٹار تو ملتی نہیں ہے, تو وہ پھر اس کا گزارا جو ہے نا وہ میل کو اسٹار سے کرتے ہیں, اور وہ بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. تو وہ جب پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے تو وہ جو دوسرا ایک وحش قسم کا شخص ہوتا ہے, تو وہ جو ہے وہ پیٹرول ڈالتے ہوئے ٹینکی کی طرف نہیں بلکہ اس بچے کی طرف دیکھا. ایسی بہت ساری اچھی میمز ہیں. میرے ساتھ بھی ایک بار ہوا تھا, لیکن سرگودا میں جب میں بائک پہ جا رہا تھا کہیں, تو میرے پیچھے ایک مولوی ٹائپ کے آدمی تھے, وہ بائک سے جا رہے تھے. تو وہ میرے ساتھ فوراً اسپیڈ کر کے آئے. اس نے کہا بھائی جان آپ کی کپڑے گر رہے. میں نے کہا کون سے کپڑے گر رہے بھائی میرے جان؟ میں نے دیکھی میرا شلوار تھا وہ. میں نے کہا کچھ نہیں ہے, آپ چلے جائیں. کہ ذرا دوبارہ آتے ہیں کلچر کے اوپر, ٹائر پہ نہ پھنس جائیں. صحیح سر, چلیں خیر پہلے میں بات کر رہا تھا اپنے کلچر کے اوپر. تو ہماری بڑے شلواریں ہوتے ہیں, اور ہماری قمیض مطلب ہوتی ہے. خیر فی الحال تو وہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس زمانے کے بارے میں بات کریں تو اس زمانے میں ہوتا تھا گول فراک ٹائپ ہوتا تھا. ڈاکیومنٹریز میں موجود ہے یہ چیز. ہاں موجود, کہ وہ مطلب کہ جو آپ کا ناف کا ایریا ہے وہاں پر بالکل فلیٹ, اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا گہراؤ بڑھ جاتا ہے. وہ جب وہ گھومتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے. آپ نے اکثر مطلب اگر کلچر پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے وہاں تو آپ نے ان میں دیکھے ہوں گے. تو مطلب ان کے ساتھ وہ پگڑی بھی پہنتے ہیں, ان کے ہاتھ میں مطلب وہ ڈنڈا بھی ہوتا ہے, تو شال بھی ہوتی ہے. تو یہ ہماری ڈریسنگ ہے. ہم مطلب مردوں کی بات کر رہا تھا. ان کے علاوہ اگر عورتوں کی بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ان کی ڈریسنگ جو ہے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اگر آپ نے دیکھے ہوں گے. اور ہاں ایک اور بات, ہماری ڈریسنگ جو ہے وہ بالکل مطلب اسلام پرسپیکٹ پہ کے حساب سے ہی مطلب چل رہا ہوتا ہے. ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں مطلب عورت کے یا مرد کے, مطلب بالکل اگر آپ سنت کے مطابق کہیں تو اس حساب سے ہوتے ہیں. میں بات کر رہا تھا مطلب ہماری عورتوں کی ڈریسنگ کے بارے میں. تو وہ ان کا کافی اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر ڈیزائنز بناتے ہیں, جنہیں ہم بلوچی میں کہتے ہیں دوچ. تو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اور وہ کپڑوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. مطلب ان میں یہ ہے کہ آپ کو 50,000-30,000 50,000 40,000 حتیٰ کہ آپ کو 1,00,000 2,50,000 کے بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ کی نقش و نگاری پہ وہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب ہاتھ پہ سے بناتے ہیں. تو ان کے علاوہ اگر فردر چلے ہم آگے تو اس کے بعد ہمارے بلوچی کلچر میں ایک آتا ہے کہ عورت اور مرد, ہم ان دونوں کو الگ نہیں سمجھتے, وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. فی الحال تو خیر آج کل کے زمانے کی بات تو ہو رہا ہے. اگر ہم اس زمانے کی بات کریں, اس زمانے میں یہ تھا کہ اس زمانے سے لے کے ابھی تک جو ہماری ذریعہ معاش ہے وہ پہلے تھا, پہلے بھی اب بھی کشت و کشاری ایگریکلچر, اور اس کے علاوہ ہے ابھی مچھلی مطلب مچھوارے جو ہیں وہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں سمندر سے, مچھلیوں کے کاروبار. تو سب سے پہلے اس زمانے کی بات کرتے ہیں. اس میں زمانے میں یہ تھا کہ اگر ہم کوئی مطلب فصلیں وہ کر رہے ہیں, کشت و کشاری کریں, تو اس میں یہ تھا کہ اگر مرد کام کرے تو ساتھ میں ان کے مطلب عورت بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو اگر ہم اپنی مطلب ساحلی بیلٹ کے بارے میں کہیں تو اگر وہ زمانے میں مچھلیاں جا کے سمندر سے پکڑ کے لاتے تھے تو وہاں مطلب پھر ساحلی پٹی پہ تو ان کے مطلب گھر والے آتے تھے, ان کے عورتیں آتے تھے, مطلب انہیں ہاتھ بٹھانے کے لیے, مطلب وہ مچھلیاں لے کے مطلب وہ گھر لے کے جاتے تھے, بچوں کو دے کے مارکیٹ لے کے جاتے تھے. تو یہ سین تھا. لیکن اب تو یہ ہے کہ مطلب ہمارے علاقے میں کافی سارے بڑے بڑے کمپنیز ہیں جو کہ مطلب وہ جب کشتیاں آتے ہیں جو مطلب وہ مچھلیاں لاتے ہیں تو وہ کمپنی والے اپنی گاڑی لے کے کھڑی کر کے مطلب سارے مچھلیاں لے کے وہ کمری لے کے جاتے ہیں, یا پھر وہ بازار لے کے جاتے ہیں. اگر اسی طرح مطلب جو سبزی منڈی کا وہ سین ہے, مطلب گاڑی آ کے سبزی لے کے سیدھا مارکیٹ لے کے جاتا ہے. تو اب فی الحال جو عورتوں کا وہ رول ہے وہ یہ ہے کہ گھر سنبھالنا, اور ضروری نہیں کہ گھر سنبھالنا, ان کے علاوہ مطلب ہماری عورتیں کام بھی کرتے ہیں,
جو سلائی کا کام ہوتا ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ دوج بناتے ہیں، مطلب اپنے ہاتھوں سے کپڑے سیلتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. ان کے علاوہ مطلب اور بھی کئی سارے ایسے کام ہیں جو مطلب ہمارے عورتیں کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی انہیں نہ اپنے اپنوں سے کم سمجھا ہے اور نہ ہی کبھی سمجھے جائیں گے، کیونکہ وہ ہم ایکول ہی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا چھوٹا سا ہسٹری تھا. اس کے علاوہ اگر فردر مزید چلے جائے تو پھر کافی کچھ آ جائے گا. ہمارا کھانا پینا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ مطلب کھانا پینا نہیں ہوا ابھی. کھانا پینا وہی اسی میں میرا منہ خشک ہے ابھی بھی. چلیں ہمارے اگر میں اپنے ایریاز کی بات کروں تو سب سے پہلے مطلب وہاں جو سب سے زیادہ لوگ کھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں مچھلی. وہ طرح طرح کی مچھلیاں آتے ہیں، ویریشن. ہاں، تو وہ مطلب ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میرے تو ماموں ہیں، ٹھیک ہے، میرے ماما ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے، لیکن وہ میرے شہر میں نہیں ہے، وہ دوسرے شہر میں ارماڑا میں ہیں. تو جب میں جاتا ہوں اپنی نانی کے گھر تو وہاں اچھا خاصا مجھے مچھلی مل جاتا ہے، لیکن اپنے گھر مجھے یہ ہے کہ مجھے خود جا کے مارکیٹ سے خریدنا ہوتا ہے. تو ان کے علاوہ آپ کا مرغی بھی ہے، گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں. ان کے علاوہ ٹھیک ہے باقی سبزیاں بھی ہیں. اور ہاں کچھ اور بھی کہنا بھول گیا تھا. ان کے علاوہ بلوچوں کا ایک اور بھی کام تھا، وہ تھا کیا کہتے ہیں، بکریاں بالکل چرانا. ٹھیک ہے، چروائے وہ اب بھی ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ جنگلی ایریا اگر آپ جنگلی ایریا میں جائیں گے تو آپ کو ابھی مل جائے گا. اور ہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر میں نے یہاں آ کے سنا ہے لوگوں سے، بھئی میں نے سنا ہے کہ وہاں آپ کے پاس بڑے بڑے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں، تلواریں رکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی آئے کوئی بات کہے بالکل آپ ان کا گلا پکڑیں گے، انہیں ماریں گے. ان کے آپ کے مطلب بچوں کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں. اور میں حیران، بھئی بچوں کے ہاتھ میں کیسی بندوقیں ہیں؟ البتہ میں نے یہاں کے جو جنریشن ہے، جو ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے ٹک ٹاکس میں نے دیکھے ہیں، وہ اس طرح کے مطلب وہ کچھ کانٹینٹ بناتے ہیں جن میں وہ مطلب سیدھا پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں گن کو. اور ہمارے وہاں اگر آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں آپ تو آ چکے ہیں، ان کے علاوہ آپ کے آڈینس کو کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں اور ہماری مہمان نوازی بھی دیکھیں. آپ آ جائیں، آپ کو وہاں ہر ایک بچوں کے ہاتھ میں بکس ملیں گے. بکس کے بڑے شوقین ہیں، بکس ملیں گے. اگر جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، مطلب جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو دیہاتی علاقوں سے، تو ان کے ہاتھ میں آپ کو ایک لکڑی ملے گی اور دوسرے ہاتھ میں وہ آپ کو رسی ملے گا وہ چھراؤں کی. نہیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا گن والی، اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ نا ایک کیمیکل ہوتا ہے ہیومن باڈی کے اندر، ڈوپامین، ایڈرینلن، سوری. یہ جب انسان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، اس ڈر کی سچویشن میں اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ تب باڈی کے اندر جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ مطلب اس کو کام کرنے کی ہمت دیتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو یہ بچے ہیں نا، یہ ان کا ایڈرینلن پمپ نہیں ہوتا. یہ صرف وہ موبائل پہ، ٹی وی پہ، لیپ ٹاپ پہ گانوں میں دیکھ کے، وہ تھوڑے سے خون گرما دینے والے گانے جو ہوتے ہیں ان کو وہ سنتے ہیں، سن کے وہ پمپ اپ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی فوٹو، اچھا اب لیول چیک کریں آپ کہ مطلب آپ ایک واک کر رہے ہیں، آپ کی صحت ہے 50 کلو کا آپ کا وزن ہے جی، آپ کا 5 فٹ 4 انچ 5 فٹ 3 انچ قد ہے، ٹھیک ہے، منہ پہ گرمی کی وجہ سے آپ کے دانے نکلے ہوئے ہیں. آپ چل رہے ہیں اور آپ جو ہے نا مطلب پیچھے گانا آپ نے لگایا ہوا ہے پمپ اپ والا، سدھو موسے والا کا، ٹھیک ہے، ہنی سنگھ کا گانا آپ نے لگایا ہوا ہے کہ اسی انج کر دیں گے تے اسی اونج کر دیں گے تے اچھا سب سے بڑا ٹارگٹ شریکو اسی تواڈی ہے. مطلب یہ صرف میوزک کی حد تک ہے، یہ صرف اسٹیٹس کی حد تک ہے. وہ بچے جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ بالکل آخر میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا مومنٹ آ جاتا ہے، بعض دفعہ بحث کی صورت میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ پیر سے یا کوئی کسی آتشی اسلحے سے اس کے ساتھ جو ہے لڑائی کرنی، نہیں ایسے نہیں. کسی کے ساتھ بحث بھی ہو جائے نا آگے چلتے پھرتے، آپ کو نہیں ملیں گے. نہیں، میرا سیدھا مطلب اس بات پہ انڈیکیٹ کرنا نہیں تھا. میں یہ کہتا کہ مطلب اکثر لوگ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آ کے دیکھ لیں. بات کرنے وہ اصل میں بات کرتے ہیں نا، تو میں ذرا یہ ہائی لائٹ کر دوں. یہ ایشو جو ہے، یہ اب میں کہتا ہوں کسی ایج گروپ میں اب جو ہے نا وہ اس کی ڈسکریمنیشن نہیں رہی. چھوٹا بچہ تو لگاتا ہے، سمجھ آتی ہے، 5-6 سال کا، ٹھیک ہے، لگاتا ہے. 10-12-15 سال کا سر گریجویٹ بچے لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مونچھ دی ہے، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے اس کو بڑھا لیا پیسے بچا کے، آپ نے اس کی مونچھ یہ تاؤ رکھ لی ہے اور آپ جناب اسٹیٹسز لگا رہے ہیں. یہ آپ کا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑے سے بڑی عمر کا بندہ ہے وہ، مطلب یہ ایک ایسی سائیکی ڈیولپ ہو چکی ہے سوشل میڈیا، یا آپ کہہ لیں کہ جب سے آپ کو پتہ لگا کہ ویڈیو کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی ویڈیو آپ کو آئی فون سے مل جائے گی، اچھی ویڈیو آپ کو ایک مہنگے والے فون سے مل جائے گی، تو آپ کی کوالٹی جو ہے وہ الٹرا سلو موشن بن جائے گی اور آپ نے پیچھے یوز کرنا ہے کیپ کٹ کو.
ٹک ٹاک کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو یوز کر کے وہ ایسی ویڈیو بنا کے وہ صرف اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں, اپنی جیسی کمیونٹی کے وہ ویوز دے کے, اسٹیٹس ان فارم آف واٹس ایپ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ میں نے مطلب آپ کو آنسر نہیں کیا, یہ آپ نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا نا, میں نے وہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ اب ایک ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں بہت عام مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹسز میں لگا لیں آپ, فیس بک پہ لگا لیں آپ, مطلب عجیب قسم کی بدماشی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور گھر پہ ایسے لوگوں کا ابا جو ہے ان کو صبح ٹانگ مار کے اٹھاتا ہو کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ جا, 10-15 گالیاں دے کے اٹھاتا ہو. بہرحال اچھا آگے آپ کنٹینیو کریں, بات کہیں اور نکل رہی تھی. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے وہاں آپ کو ہر بچے کے ہاتھ میں بکس ملیں گی, لیکن یہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں لائبریریز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے. میرے اپنے شہر میں ایک لائبریری ہے, اور اس کے علاوہ گوادر میں بھی میرے خیال سے پتہ نہیں ہے یا نہیں, میں کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے علاوہ تربت میں آپ کو مل جائے گا, کوئٹہ میں مل جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن میرے اپنے شہر میں پہلے نہیں تھا, صرف ایک بعد میں بنایا گیا, اور وہیں آپ جائیں گے تو آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو مل جائیں گے, ان کے ہاتھوں میں آپ کو بکس ملیں گی. یہ نہیں کہ مطلب ہمارے وہاں میں اس طرح کے نہیں ہے, لوگ اکثر ایک ڈر اپنے من میں پالتے ہیں کہ بھئی وہاں بلوچوں کے گھروں میں بندوقیں ہوں گے, تلواریں ہوں گے. بھئی وہ زمانے کچھ اور تھے, یہ زمانے کچھ اور ہے. اس زمانے میں اس لیے رکھا کرتے تھے کیونکہ ان زمانے میں یہ تھا کہ آپس میں ان کی اپنی دشمنیاں بھی تھی, مطلب کچھ لوگوں سے کہ بھئی اس نے میرے بھائی کو مارا, اگر اللہ نہ کرے گا رات کو میرے گھر آ رہے تو میں کیا کروں. تو وہ کچھ اور چیزیں تھیں, وہ زمانے کی تھی. وہ زمانہ بھی تھا تقریباً سن 90s کا, اور یہ 2000 سے لے کے آنورڈ ابھی 2024 چل رہا ہے. تو یہ سینے نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں اور ہم بلوچوں کی مہمان نوازی دیکھیں. آپ نے تو دیکھی ہوگی, میں باقی کو کہتا ہوں, مطلب کام کا اپنے دل میں ایک اس ڈر کو پھیلانا چھوڑ دیں. اگر آپ آ کے ہم سے ملیں گے, ہمیں دیکھیں گے, ہمیں جانیں گے, تو آپ کو ریئلٹی کا پتہ چل جائے گا. اس طرح سوشل میڈیا کو مطلب دیکھ کے, لوگوں کی بات سن کے تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں گا, یہ پوائنٹ کہ پنجاب میں اگر آپ لوگ تھوڑی سی پاپولیشن کو دیکھیں تو آپ ایک سٹی سے نکلتے ہیں اور دوسرے سٹی کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اگر آپ 50-60 کی سپیڈ پہ بھی گاڑی کو بھگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک شہر سے لے کے دوسرے شہر کے درمیان میں آپ کو کنسٹرکشنز ملیں گی, ٹھیک ہے. کچھ ہوٹلز تو چلیں آپ کو روڈ کے ملتے ہیں, لیکن لوگوں کے گھر ملیں گے, کچی آبادیاں تھوڑی بہت ہی ملیں گی, ٹھیک ہے. لیکن بلوچستان میں ایسا سین نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں پنجاب کی حد سے. اگر آپ پنجاب کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کی سائڈ سے, مری کی سائڈ سے, وہ ایک سائڈ بنتی ہے جو کہ پنجاب کی باؤنڈری ہے, آپ وہاں سے چلنا شروع کریں, یہ آپ کا پنجاب ہے. جس طرح آپ کو ڈیفینیشن سے بھی پتہ ہے کہ پنج آپ بولا جاتا ہے. اس میں جو پہلا دریا, دوسرا دریا, یعنی کہ یہ 5 دریا, اس طرح میں ابھی ایک پٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں مطلب نہ اس کو مشرق کی طرف لے کے جا رہا ہوں, مغرب کی طرف لے کے جا رہا ہوں, نہ مشرق کی طرف لے کے جا رہا ہوں, وہ نہیں, صرف میں دریائی حد سے لے کے جا رہا ہوں. 5 دریا کراس کرنے کے بعد آلموسٹ یہ آپ کا 16-18 گھنٹے کا سفر بنتا ہے. آپ کا پنڈی سے یہاں تک کا سفر 12 گھنٹے کا, اور آگے اگر آپ 6 گھنٹے مزید ایڈ کر لیں تو یہ 16 سے 18 گھنٹے صرف ایک لینتھ آپ کی کور ہوتی ہے پنجاب کی, ٹھیک ہے. یہ صرف ایک پروونس ہے. بلوچستان 3 گنا بڑا ہے زمینی لحاظ سے, پھر اس کی جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب سے 3 گنا کم ہے, ٹھیک ہو گیا. اب جو ایک گھر سے ایک شہر سے دوسرے شہر کا ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. پھر اس شہر کے اندر جو نمبر آف ہاؤسز ہیں وہ آلریڈی بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے ایک سٹی دیکھا گوادر جاتے ہوئے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, یہ اور ماڑا پسنی کراس کرنے کے بعد کی بات ہے, پسنی کراس کرنے کے بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. گوادر کے ہم قریب تھے تو ہمیں ایک سٹی دکھا کہ جی سرٹن ایک سٹی آ رہا ہے, اب نام تو مجھے یاد نہیں ہے, سٹی آ رہا ہے جی, آ رہا ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 بچ گیا. تو میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا جی وہ رہا سٹی ہے. وہ سٹی کیا ہے جی کہ ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا, اور اس پہاڑ کے اوپر گنتی کے 5 گھر ہیں, اور تھوڑا سا ڈسٹینس میں وہ ہیں, مطلب وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. لیں جی یہ ایک سٹی ہے. تو جب آپ ایسے سٹی کنسیڈر کریں گے تو آپ کو پھر اس لحاظ سے سیکیورٹی بھی کنسیڈر کرنی پڑے گی. اٹس لائک امریکہ, ٹھیک ہے. امریکہ کے اندر بھی ڈسٹینس ایسے ہی ہے, بہت بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر گن لاز باقاعدہ سے چلتے ہیں, لوگوں کے پاس گنز ہیں, ٹھیک ہے. ایون دو کہ ہم کسی بھی کلچر کو سمجھنے کے لیے وہاں کی اگر ہم موویز یا سیزنز, جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ دیکھتے بھی ہیں انگلش موویز اور سیزن, میں خود بھی دیکھتا ہوں, بہت سارے دیکھتا ہوں. اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایجنٹ یا کوئی ایسا انٹروڈر, فورن انٹروڈر آ جاتا ہے اور وہ اس بندے کے گھر کے لان میں انٹر ہو جاتا ہے, تو وہ شخص گن لے کے آ جاتا ہے اور اس کی طرف تان کے کہتا ہے کہ آپ میری پراپرٹی میں کیسے آئے ہو. ٹھیک ہے, مووی کے سینز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے.
تو وہ اس لیے ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے, ٹھیک ہے, وہ گنز رکھتے ہیں, چلانا الاؤ ہے کہ جی یہ شخص, وہ پھر بعد کی بات ہے, وہ پھر کیا ہوگا, انصاف کی سپیڈ بھی ہے وہاں پہ پتہ لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو گن والی بات ہے یا جو پروٹیکشن والی بات ہے, یہ اس کے حساب سے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے اگلی بات جو لائبریری کی ہے, یہ بتائیے گا کہ اچھا اس میں لائبریری والا پوائنٹ سے بھی میں تھوڑا سا ایڈ اپ کر دوں. ہمارے ہاں ابھی لودھرا شہر کی میں بات کر رہا ہوں, تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے یہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی 2 لائبریریز یا ایک لائبریری تھی. 15-20 سال پہلے. حمزہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو لائبریری مارکیٹ ہے یہاں پر بھی آئی گیس لائبریری تھی ایک, ٹھیک ہے, اور ایک جو تھی جہاں پہ اب یہ بنا ہے وہ کلب بنا ہے یہاں, یعنی کہ ٹوٹل 2 لائبریریز جم خانہ میں, یہاں پہ 2 لائبریریز تھی پہلے. تو 2 لائبریریز تھی اور میں نے اپنی ہوش میں یہ دونوں لائبریریز نہیں دیکھی, ہم نے صرف اپنے بڑوں سے سنا ہے, ٹھیک ہے. ان کا نام بھی مطلب ایک کا تو نام لائبریری مارکیٹ, آج بھی لائبریری مارکیٹ ہے, اور ادھر الیکٹریشین کی اور ادھر ادھر کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ آف کنسرن از کہ جیسے جیسے یہاں کے لوگوں کا انٹرسٹ فیڈ آؤٹ ہونا اسٹارٹ ہوا ہے, نمبر آف لائبریریز اینڈ نمبر آف بکس آلسو اسٹارٹیڈ فیڈ آؤٹ ایز ویل, ٹھیک ہے. تو اب اس کی جگہ لوگوں کی وہ لی ہے اس نے, ٹھیک ہے. نمبر آف پیپل آج بھی موجود ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ ہم سافٹ ورژن آف بکس پڑھیں, پڑھتے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور وہ کم تعداد میں جو کتاب بھی پڑھتے ہیں موجود ہیں, لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو میجورٹی معاشرے کے اندر نظر آئیں, جس کی وجہ سے جو ایک معاشرے کا بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی بدل رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب بات کرنے کا اور ایک طریقے سے لوگوں سے بیہیو کرنے کا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایک بہاول نگر انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں باقاعدہ عید کی نماز پولیس والوں کو پڑھائی گئی ہے, تو وہ بھی ایک عدم برداشت کا ہی نتیجہ ہے, ٹھیک ہے. ریسنٹ ابھی ایک اس کے بعد اگلے دن ہی ایک ٹرین انسیڈنٹ ہوا کہ ایک عورت جو تھی وہ ٹرین میں تھی اور پولیس والے نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا, ایون دو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ عورت مینٹلی ڈسٹرب تھی, جو بھی تھی وہ بے شک مینٹلی اسٹیبل تھی یا مینٹلی ڈسٹرب تھی. ایک پولیس والوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو ٹالریٹ کریں, وربلی جو جس طرح کے بھی وہ ایگزیجریٹنگ اسٹیٹمنٹس اگر سامنے والا شخص دیتا ہے تو وہ اس کو برداشت کریں, جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو سارے اب ہمیں آؤٹ پٹ نظر آ رہے ہیں, اس کے ان پٹ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں تعلیم شعور کی کمی کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں, آپ نے کہا کہ مطلب یہاں لائبریریز کے علاوہ مطلب جو یوتھ جنریشن ہے وہ اکثر شارٹ فارم میں مطلب وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم شارٹ فارم میں بکس پڑھیں. تو سب سے پہلے ہمارے وہاں لیک آف انٹرنیٹ کی کئی سارے کمی ہیں. ان کے علاوہ وہاں غربت کی وجہ سے ہر کوئی نہ لیپ ٹاپ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی سیل فونس. تو یہ ہے کہ ان کے لیے مطلب دنیا کو جاننا, ایک نئی نالج مطلب حاصل کرنا ان کے لیے واحد ذریعہ ہے کہ وہ بکس لیتے ہیں اور بکس پڑھتے ہیں. صحیح. لیکن پھر آپ کو میں ایک چیز اور بھی اس میں کہوں گا کہ جب ہمارے یہاں سیمینار ہوتے ہیں, جب وہاں پر مختلف اینکرز آتے ہیں, مختلف پولیٹیشنز آتے ہیں جو کہ وقت کے بہت بڑے اس ٹائم پہ ایک ان کا نام ہوتا ہے. آج کل جیسے اگر ہم دیکھیں, آج کل تو نون لیگ کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اب تو ویسے بھی الیکشن سیزن آف ہو گیا, لیکن جب وہ اینکر حضرات کے ساتھ وہ پولیٹیشنز بیٹھتے ہیں اور جب اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھتے ہیں تو موسٹلی بلوچ اسٹوڈنٹس کے جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ آنسر نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. ایکوریٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے. کیا ایکوریسی تو ہے, بٹ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ ایک اسپیکٹ ہے, وہ اس قدر ان کو ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی اس کے اندر مطلب کہ وہ کرتے نہیں ہیں, پارشیلٹی شو نہیں کرتے. مطلب اگر میرا فیوریٹ لیڈر عمران خان ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عمران خان کی سائڈ پہ ہونے کے باوجود جو سامنے ایم این اے پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے حق میں کوئی کوسچن کر دوں کہ وہ اس کا اچھا آنسر کرے, بالکل نہیں. تو آئی تھنک ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. آپ نے ووٹ کرنا ہے, آپ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ 3-4 لوگوں سے بہتر یہ شخص ہے, آپ اس کو ووٹ کر دیں, لیکن ہر شخص کی پالیسی بالکل 100% ایکوریٹ نہیں ہوتی. آپ نے ایک جو بات کہی ہے وہاں پہ, ابھی کسان کا یہاں پہ جو حشر ہوا ہے, تقریباً جو ایکسپیکٹڈ ریٹ تھا جو کہ یہ ڈیمانڈ کر بھی رہے تھے وہ تھا 5,000 روپیز ایک گندم کا, 40 کلو کا پر منتھ کا حساب سے. لیکن اس بار جو حکومت نے, اور اس حکومت سے ایکسپیکٹ بھی ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے, کہ یہ لوگ میجورٹی پیپل کو بینیفٹ دینے کے لیے جو پروڈیوسر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سے یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس بار انہوں نے ریٹ اس کا 3,900 رکھا,
اور باردانہ کے بھی انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا, اسٹاک کا بھی تھوڑا سا کیا, جس کی وجہ سے اب ریٹ جو ہے وہ 3200 چلا گیا. 3200 جانے کی وجہ سے لوگوں کا بہت اچھا خاصا نقصان ہوا, ٹھیک ہے, لیکن کوئی باہر نہیں نکلا. انڈیا میں جب ایسے منڈیاں بنانے کی ٹرائی کی گئی, یا مطلب کچھ بھی جو رولز اینڈ ریگولیشن جو کسانوں کے اگینسٹ تھے, آپ نے دیکھا کہ 2019 سے 24 کی جو مودی گورنمنٹ کا ٹائم تھا اس کے اندر 2 بار کسانوں نے احتجاج کیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ٹرالر کی بات کی بلوچستان میں کہ جیسے انہیں پتہ چلا کہ یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ ویسے ہی باہر نکلے. تو یہ ایک ڈفرینس شو کرتا ہے جب آپ کا ایک آپ انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اچھا, اب یہاں پہ ایک چیز اور آتی ہے کہ پنجاب میں اب جو ریسنٹ پی ٹی آئی حکومت جب گئی تھی تو یہاں پہ عمران خان, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان کا ٹرینڈ کیسا بلوچستان میں؟ اتنا خاص نہیں. اچھا, اور باقی پولیٹیشینس کا, نواز شریف کا اور آصف زرداری کا؟ نہ نواز شریف کا نہ آصف زرداری کا, لیکن مطلب ایک لمٹ تھا. عمران خان کا بھی تھا, آصف زرداری کا بھی تھا, نواز شریف کا بھی تھا, ایک لمٹ تھا. لیکن یہ تھا کہ اس کے علاوہ سب سے جو زیادہ جو تھا, جتنا مجھے یاد ہے جب میں اس وقت چھوٹا تھا, سب سے زیادہ بھٹو کا تھا, بے نظیر کا تھا, ٹھیک ہے. ان کے اوپر وہ مطلب آج بھی اس طرح کے ہمارے پاس لوگ ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہیں پریفر کریں. حتیٰ کہ ابھی جو بھٹو فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ان کی کس طرح کی کنڈیشن ہے, مطلب وہ کس طرح پولیٹکس کے بارے میں سوچتے ہیں, کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے کہ بھئی کون آئے کون نہیں آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنا جیب بھر کے چلا جاتا ہے, کام تو کرتا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب جو آپ کی زمینیں ہیں وہاں بنجر ہیں, مطلب ویران ہے. اگر آپ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو راستہ آپ کو آگے وہاں راستے میں وہ کچھ بھی نہیں ملتا, تاکہ آپ کو نیٹ ورکس تک نہیں ملتے. آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, آپ کو نیٹ ورکس بھی نہیں تک ملتے وہاں کے. اگر آپ بالفرض آپ جا رہے ہیں, اگر آپ کی گاڑی کوئی خراب ہو, خدا نہ کرے, آپ کس سے کانٹیکٹ کریں گے؟ یہ کہ سلیوشن کو انہوں نے اب ایک سلیوشن نکالا ہے, مطلب آپ کو زونگ کا مل جائے گا, آپ کو یو فون کا مل جائے گا, لیکن کچھ اب بھی ہیں جو آپ کو نہیں ملیں گے. ان کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں جو فنڈز آتے ہیں, میں اپنے شہر کے بارے میں بات کروں تو میرے شہر پسنی جیٹی کے لیے, اس کے سمندر کے لیے, ان کے مطلب لوگوں کے لیے ایک فنڈ آیا تھا میرے خیال سے 1 ارب کا, کہ بھئی مطلب جیٹی کے اندر وہ مٹی بھرا تھا کہ مطلب انہیں نکالیں, مطلب اسے فردر اچھے سے بنائیں کہ تاکہ وہ جو لوکل جو ہیں وہاں کے وہ مطلب اس سے فائدہ اٹھائیں, مطلب مچھلیاں اپنا جو کاروبار ہے وہ اچھے سے ہو. لیکن 1 ارب کا فنڈ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتہ. کام ہوا ہے بس وہ 1 مہینے 2 مہینے کا ہوا تھا, بس انہوں نے جو رہتے ہیں وہ مٹیاں نکالیں, بس پانی تھوڑا سا آ گیا تو رک گئے, کہہ رہے ہیں کہ فنڈ ختم ہو گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی 1 ارب کا فنڈ کہاں چلا گیا؟ ظاہر سی بات ہے انہیں کی جیبوں میں چلا گیا. تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اب بھی سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں صدارتی نظام ہے. ہمارے وہاں صدارتی نظام نہیں ہے, خاص کر کے مکران ایریا میں. صدارتی نظام آپ کو مل جائے گا لیکن مطلب کچھ ایریاز میں, لیکن وہ مکران کے سائڈ نہیں ملیں گے آپ کو. وہ آپ کو مطلب کلات کے سائڈ پہ, آپ کو کوئٹہ والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ کو سبی کے سائڈ پہ وہاں ملیں گے. وہاں صدارتی نظام ہے آپ کا. حتیٰ کہ یہاں آپ کو نصیر آباد کے سائڈ ملیں گے, آپ کو NTG کا میں ملیں گے. مطلب جو کیا کہتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں وہ وہاں آپ کو ملیں گے, لیکن پھر بھی لوگ انہیں نہیں پوچھتے. اور ہمارے وہاں بھی اگر آئیں کوئی سردار کے بارے میں بات کریں کہ فی الحال سردار نے کہا کہ ہمارا تو کوئی سردار ہے ہی نہیں, آپ کس سردار کے بارے میں بات کریں؟ کیونکہ ہمارے وہاں نہ لوگ پولیٹکس کو مانتے ہیں اور نہ ہی صدارت کو. صدار تو ہے ہی نہیں. بات آتی ہے پولیٹکس کی. جو ہماری یوتھ جنریشن ہے وہ تو مطلب اسے کچھ کہتا تک نہیں بھئی, کہ ہم ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نہ کچھ کرتا ہے, نہ ہی ہمارے لیے کوئی قابل ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی موسٹلی پنجاب میں ایسا ہوا ہے کہ جب PTI حکومت گئی ہے 2022 میں, لوگ باہر نکلے ہیں, احتجاج کیا. احتجاج کرتے کرتے ان کے اوپر کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بروٹیلٹی شو کی گئی ہے. گرفتار کیا گیا. اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو وہ انف نہیں تھا, میری فیملی کو اٹھا لیا گیا, انہیں ٹارچر کر لیا گیا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر ایک بندہ احتجاج کر رہا ہے اور وہ بہانہ کچھ اور بنا کے اس کو 10 15 مہینے غائب کر دیا گیا, وہ ابھی تک بہت سارے لوگ اب جا کے رہا ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا جی یہ بروٹیلٹی ہے. تو تھنگ از یہ بروٹیلٹی پنجاب کے ساتھ پہلی بار ہوئی ہے, ہاتھ پہلی بار لگا ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے سسٹم کے ساتھ when you see the kind of intrusion in your areas, ٹھیک ہے, تب آپ کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس چیز کو ٹولریٹ کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ احتجاج کرتے ہیں؟ کیا آپ کا اس میں لائے عمل ہوتا ہے؟ اس کے اگینسٹ ہم احتجاج کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنا حق چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارا حق ملے. جہاں بھئی اگر کوئی آ کے ہمارا حق چھینتا ہے ہم سے
تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ حق پاکستان ہے اور ان کے قانون نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو ہم یہ کیوں نہ کریں. تو اس میں آپ کو کس قسم کی ڈیفیکلٹیز اور مشکلات دیکھنے کو ملتی ہیں؟ مشکلات یہ ہے کہ وہاں کے جو فورسز ہیں مطلب وہ آتے ہیں، پھر مطلب وہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں کہ مطلب بھائی آپ یہ احتجاج کیوں کریں، آپ کا پولیس ہوا ٹھیک ہے، آپ کے جو لوکل فورسز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں مطلب جب حالات حد سے زیادہ نکلتے ہیں، کیونکہ پولیٹکس والے تو پوچھتے نہیں ہیں، جب وہ نہ پوچھیں کہ ظاہر سی بات ہے پھر جو وہاں کے لوگ ہیں مطلب وہ نہ احتجاج کرنا چھوڑتے ہیں اور نہ یہ ہار مانتے ہیں. اگر میں بات کروں دوبارہ جو ٹالرس کے اوپر احتجاج ہوا تھا ٹھیک ہے، کہ تقریباً 1 مہینے تک بلکہ اس سے کافی زیادہ چلا گیا تھا. ان کے علاوہ اگر میں بات کروں مطلب ان مسنگ پرسنس کی جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی احتجاج اکثر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ بھئی وہ کیوں ڈسپیئر ہو رہے ہیں. مسنگ پرسنس کی تھوڑی سی آپ بتائیے گا. یہی بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا تو نہیں پتہ کہ مطلب وہ کیوں انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیونکہ بھئی ایک گھر میں کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا ابو ہوتا ہے، مطلب ماں بہنوں کا ایک پروٹیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ اسی کو لے کے جائیں گے تو ان کا پروٹیکشن رہے گا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے وہاں احتجاج میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے میرے والد کو اٹھایا، میرے بھائی کو اٹھایا، بھئی ان کا مسئلہ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، اگر کوئی ہے ان کا کوئی قصور ہے تو آپ سامنے لائیں. آپ کیوں مطلب انہیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں؟ آپ کا تو حق نہیں ہے کہ آپ سزا دیں، آپ لائیں حکومت کو مطلب سونپیں ٹھیک ہے. قانون کیوں ہے ٹھیک ہے، آپ کو گورنمنٹ نے مطلب یہ جج اور یہ کورٹس کیوں بنائیں، آپ لا کے ہائی کورٹ میں پیش کریں. کتنی دفعہ احتجاج ہوا ہے اور اکثر مطلب جو جن کے بھائی بہن مطلب جن کے والد اور بھائی مطلب ڈسپیئر ہوئے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھائی کو یا ہمارے والد کو آپ ہمارے سامنے لائیں، ان کی جو غلطی ہے آپ ثابت کریں انہیں سزا دیں. لیکن یہ نہ کہ ہم تقریباً 7-8 سال ہو رہے ہیں بھئی ہم نے کبھی دیکھا نہیں. حتیٰ کہ اس طرح کے بچے ہیں جن کو یاد نہیں کہ بھئی میرے ابو کا جو چہرہ تھا وہ کیسا تھا، میرے بھائی کا چہرہ تھا وہ کیسا تھا. بس بچپن سے فوٹو تو دیکھیں لیکن یاد نہیں ہے کہ بھئی وہ میں مطلب بچپن میں مجھے یاد نہیں کہ بھئی میں نے اپنے ابو کو کبھی دیکھا بھی تھا. تو اس طرح کے بھی سین ہوتے ہیں. اکثر لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف کہ بھئی جو جن کا قصور ہے وہ آپ سامنے لائیں، اور جن کا قصور نہیں ہے انہیں بنا وجہ اپنے پاس رکھ کے ان کی فیملی کو تو کم سے کم وہ نہ دیں، انہیں رہا کریں. تو ان کی غلطی ہے تو سامنے لائیں، بتائیں میں ان کی یہ غلطی ہے، وہ ثابت کریں تو ان کے خلاف پھر کوئی نہیں رہے گا. جب غلطی ہے تو ظاہر سی بات ہے سزا تو ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ سزا دینے والے آپ نہیں ہوتے ہیں. قانون نے گورنمنٹ نے قانون کیوں بنایا، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ مطلب مجرموں کو سامنے لائیں. انہیں چھپا کے رکھنے سے نہ ہمیں تکلیف دیں اور نہ ہی مطلب باقیوں کو تکلیف دیں. مجھے ایک چیز یہاں پہ بتائیے گا، ڈاکٹر مارنگ بلوچ بلوچستان گئی ہیں، بلوچستان سے اسلام آباد گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا وہ تھا؟ اکثر پوچھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ احتجاج کرنے چلے گئے انصاف مانگنے کہ بھئی میں جاؤں ہائی کورٹ کے سامنے اپنی التجا پیش کروں. میں نے یہ جو پہلے آپ سے کہا تھا کہ مطلب وہ اکثر طلب کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی مطلب والد کے ساتھ جو بھی ہے مطلب جنہوں نے اگر واقعی میں قصوروار ہیں تو انہیں آپ لائیں ہائی کورٹ میں پیش کریں ٹھیک ہے، اور ہائی کورٹ میں پیش کریں، اور اگر واقعی میں وہ قصوروار ہیں تو سب کے سامنے انہیں سزا دیں. صرف چپ کے مطلب پیچھے سے انہیں سزا نہ دیں اور نہ ہی ہمیں تکلیف دیں. اور ان کے علاوہ وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کے لیے بھی چلے گئے کہ مطلب اکثر جب وہ نکلتے ہیں احتجاج کے لیے دھرنے کے لیے تو ان کے اوپر پولیس کی لاٹیاں برسائی جاتی ہیں، پولیس کی فورسز کی. تو وہ اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں حق ہے، ہمیں حق دیا گیا ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، تو ہم پہ یوں لاٹھی نہ برسائیں. ہم انسان ہیں نہ کوئی جانور ہیں ٹھیک ہے. ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اپنی بات رکھ رہے ہیں عزت سے، تو آپ بھی سامنے سے آ کے ہم سے کمپرومائز کریں ٹھیک ہے، کوآپریٹ کریں ٹھیک ہے. اور ہمیں ساتھ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہمیں پر تشدد نہ کریں. تو یہ سین تھا، وہ اس لیے وہاں چلے گئے کہ مطلب اپنی بات آگے کریں. تو یہ سین تھا، پتہ نہیں لوگ اپنے دماغ میں کیا کیا بنا رہے ہیں، یہ بھی سین ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ابھی آپ نے مجھے اس حوالے سے بتایا بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وراٹ کوہلی کی پکچر بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر سینڈ کے اوپر ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی تصویریں بنائی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں. اس کے متعلق تھوڑا سا آرٹ کے متعلق بتائیے گا. سب سے پہلے آرٹس، اگر میں بات کروں بلوچ کی، مطلب آرٹس دراصل بلوچ کی نس نس میں بستا ہے. میں بات کروں اپنے شہر کی، ہمارے شہر میں مطلب وہاں ایک مثال دیتے ہیں بلوچی میں کہ تو سنگے جس کا سنگے چہرہ ترارا یک آرٹسٹ ہی ملی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں اگر آپ کوئی پتھر بھی اٹھائیں گے نا تو پتھر کے نیچے کوئی نہ کوئی آپ کو آرٹسٹ لازمی مل جائے گا. کوئی آپ کو سنگر مل جائے گا, کوئی آپ کو پوائٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے, کوئی سمجھو آپ کو کوئی اسکیچ آرٹسٹ مل جائے گا. اور جس کا آپ مجھے کہہ رہے تھے وہ ہے سینڈ آرٹ. اس سے پہلے دنیا میں مطلب اس کا کوئی وجود نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ بھئی ہم سینڈ سے بھی آرٹس بنا سکتے ہیں. لیکن میرے پسنی کے مطلب کچھ گروپس ہیں جو سینڈ آرٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, اور وہی وائل لوگ تھے جنہوں نے مطلب پہلی بار ایک سینڈ آرٹ بنایا تھا, اور وہ کافی مشہور ہو گیا تھا. اس کے علاوہ پھر وہ فردر چلے گئے گوادر میں, اور وہاں تک کہ کمپٹیشن بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کمپٹیشن بھی انہوں نے جیت لیا. ان کے علاوہ پھر آپ کے لسبیلا والی سائڈ میں, تو وہاں پر بھی مطلب جنہوں نے سینڈ آرٹ بنائے تھے وہ بھی بلوچ تھے. ان کے علاوہ فردر ہی مطلب یہ پھر انڈیا میں, پھر وہاں, پھر مطلب یہ ہر کہیں لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا, سیکھا, اور وہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ان کی بنیاد ہوئی تھی میرے اپنے شہر پسنی سے, اور پسنی میں آپ کو کئی سارے آرٹسٹ مل جائیں گے, کیونکہ مثال ہی دیتے ہیں کہ مطلب جہاں پتھر اٹھائیں گے ایک پتھر کے نیچے آپ کو کئی سارے آرٹسٹ مل جائیں گے. اچھا, ایک میرا اب آخری کوسچن ہے, ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان کے جیوگرافیکل ہسٹری, اس کے علاوہ کلچر, فوڈ, اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. میرا آپ سے جو آخری کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے جیسے سوشل میڈیا کی وجہ سے شعور آ رہا ہے, عوام میں بھی احتجاج بھی ہوتے ہیں, تو اب ایک فردر ڈیمانڈ ہے کہ مزید انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بلوچستان کے اندر ضروری ہے. سب سے پہلے تو بنیادی حق میں جس کو سمجھتا ہوں وہ انٹرنیٹ ہے, پانی کی مینٹیننس, کیونکہ جب بہت زیادہ سیلاب آتا ہے تو پانی بھی ایک بڑا ہمارے لیے لائبلٹی بنتا ہے. سیلاب کے اوپر مجھے ایک بات یاد آیا بھائی, گوادر. لوگ گوادر کو میں پچھلے تقریباً کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں. اسٹارٹ اپ پاکستان ایک پیج ہے انسٹا پہ, وہ اکثر مطلب کچھ فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں, مطلب گوادر اپ کمنگ دبئی آف پاکستان. بھائی وہ آپ کو دبئی پانی میں تیر رہا ہے اس وقت, گوادر از سنکنگ ناؤ. آپ دیکھیں بھائی سب سے زیادہ آپ نے احتجاج بھی دیکھے ہوں گے گوادر میں, اکثر لوگ کرتے ہیں پانی کے اوپر کہ بھئی ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ہمیں پینے کے لیے پانی دے دیں. گوادر میں یوں سمجھو کہ پینے کا پانی کسی کے پاس ہے ہی نہیں, اگر جن کے پاس ہے تو وہ سونے سے کم نہیں ہے, ان کے لیے قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ گوادر میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے. اور اس وقت عید کے فوراً بعد ہی تقریباً تیسرے چوتھے دن ہی گوادر میں مطلب پوری ڈسٹرکٹ میں اتنا زیادہ بارش ہوا تھا تو لوگوں کے گھر مطلب پانی کے اندر ڈوب گئے, مطلب ان کا سارا گھر, ان کا سامان, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ اور دیواریں گر گئیں. جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ پرائیویسی نہیں رہی ابھی ان کے لیے, کیونکہ کچے گھر ظاہر سی بات ہے وہ گر جاتے ہیں. اور پانی سمجھو گھٹنوں تک آ گیا, گھٹنوں تک, کمر تک, اور اتنا زیادہ پانی کی وجہ سے وہ پانی گھر کے اندر بھی چلا گیا. ظاہر سی بات ہے مطلب ان کے سامان, گھر کے جو جتنے بھی ذریعے تھے وہ خراب ہو گئے, اور جن کے ٹینکی میں جو پانی تھا پینے کے لیے, اور بارش کے پانی کی وجہ سے اس میں مٹی بھی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ سارا کا سارا جو پینے کا پانی تھا وہ خراب ہو گیا. نہ ان کے لیے پینے کا پانی ہے, اور نہ ہی کوئی مطلب رہنے کے لیے کوئی اچھا جگہ. بارش نے مطلب اتنا خام خراب کیا ہوا ہے, نہ کوئی سیوریج سسٹم ہے اچھا گوادر میں کہ بھئی مطلب جو بارش کا پانی ہے کہ وہ سیوریج میں چلا جائے اور سیدھے سمندر میں نکلے. کچھ سسٹم انہوں نے بنائے ہیں لیکن وہ بلاکڈ ہیں, یا کہیں نہ کہیں جا کے وہ بند ہیں. کچرے کی وجہ سے نہ کوئی صفائی ہے, نہ کوئی دیکھ بھال ہے. اور جو اندرونی شہر ہے گوادر وہ تو پہلے سے تباہ تھا, وہ مطلب بارش میں وہ تو اور بھی تباہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب اسے نہ کوئی دیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی پوچھتا ہے. اور وہاں کے جو کیا کہتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہیں, اور جب آتے ہیں تو 3-4 دن بعد آتے ہیں, اور 3-4 دن بعد کے جو مطلب وہ پہلے دن کا تو یہ ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا بھی ہوگا نہیں ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب کوئی اس بارے میں سوچتا نہیں ہے. اتنا زیادہ حالت خراب ہو چکے ہیں گوادر کے بارش کی وجہ سے, اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. بس یہ اپنے ذہن میں ایک یہ بٹھا ہے کہ بھئی گوادر ہمارا اپ کمنگ دبئی ہے. میں کہتا ہوں دبئی بھی اس وقت تیر رہے پانی کے اوپر, دبئی کو بھی چھوڑیں, اب سب سے پہلے اپنا گوادر کو بچا لیں. مطلب اس میں لوگ سوچتے نہیں ہیں, اور نہ ہی گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتا ہے اندرونی گوادر کی. یہ تو اب پاسبل ہوگا اگر اس کا رائٹ ٹائم رائٹ ایکشن لیا جائے گا, اور وہ بھی میں نے ابھی آلریڈی اس کے حوالے سے بات کی ہے. میرا جو آپ سے آخری کوسچن ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انڈیا ہے. میں نے اپنے ایک گیسٹ سے کوسچن کیا تھا اور اس کے اوپر بات چیت بھی کی تھی, تو زیادہ جو ریئیکشن آیا تھا وہ انڈیا کی جانب سے آیا تھا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ریئیکشن ایسے آتا کیوں ہے, کہ بلوچستان کا جو میٹر ہے وہ پاکستان کا میٹر ہے. اب جو بھی اس کے مسائل ہیں وہ پاکستانی جانے,
پاکستانی قوم جانے, پاکستان کی حکومت جانے, یہ انٹریکشن ہے, ٹھیک ہے. یہ اس میں انڈیا کی اتنی زیادہ دلچسپی مجھے سمجھ نہیں آتی. سب سے پہلے دیکھو, اگر آپ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کچھ بھی, اگر جس سے اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ہو, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے انڈیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف تو پروپیگنڈا کرے گا کہ بھئی وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ فائدہ اسے ہو رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں ہو رہا. وہ تو کرتے جائیں گے. ان کا یہ, اگر آپ ان کی نیوز چینل میں کبھی کبھی اپنے گھر میں دیکھتا ہوں تو جو اینٹین لگا ہوا ہے تو اسے کبھی کبھی آتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں, میں دیکھے حیران ہوتا ہوں یار یہ کیا مطلب کہہ رہے ہیں اپنی نیوز میں. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھے مطلب انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ایک چیز کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ بھئی پاکستان میں آٹا نہیں ہے. وہ بیسیکلی اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ہمارے ہاں ووٹ اگر لیا جاتا ہے تو مذہب کے نام پہ لے لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں مسائل کے حوالے سے آواز اٹھا کے ووٹ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن انڈیا میں آپ کو یہ بات میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بھی کی تھی اور مجھے وہاں پہ یہ ریئیکشن آیا تھا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کہ 2019 میں پلوامہ اٹیک ہوا, 13 میں بھی مطلب ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جہاں پاکستان انڈیا ڈائریکٹ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی الرٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے نام پہ ووٹ بینک لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے, انڈیا میں یہ بہت زیادہ عام ہے. اب ان کے ہاں کچھ ٹاپکس ہیں پکڑے ہوئے جب سے 21ویں صدی آئی ہے. سب سے پہلا ٹاپک جو انہوں نے پکڑا 2010 میں وہ دہشت گردی کا پکڑا اور بہت زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے بات کی. 2010 کے بعد جب ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایشو آ گیا تھا لوڈ شیڈنگ کا, جو کہ 5 سال تک رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے بجلی گھر بھی بنا لیے جس کے اوپر کام ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اب ہماری جو پروڈکشن اس سے 20,000 میگا واٹ اوپر ہی بجلی بن رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے 10 سال جو ہے وہ اس دہائی میں انہوں نے شور مچایا کہ ان کے ہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے, ان کے ہاں تو بجلی ہی نہیں ہے, اندھیرا اندھیرا اندھیرا. اب یہ دہائی ہے اس میں انہوں نے اب یہ شور مچا دیا کہ جی آٹا خریدنے کو پیسے نہیں ہیں. ایون دو کہ جو انڈیا کے یوٹیوب جو بہت بڑی بڑی کمیونٹیز ہیں, 3-4 ملین ان کے سبسکرائبرز ہیں, وہ جب ویڈیو انیشیٹ کرتے ہیں جی وہ دیکھیں جی پاکستان میں غبارے کے اندر گیس لے کے جا رہے ہیں. واٹ دا ہیل, مطلب اگر ان کو گیس مل رہی ہے بھائی, ان کے گھر پہ سلنڈر ہے, اور بھائی کامن سینس یوز کرو کہ اگر سلنڈر ہے, سلنڈر خالی ہوا ہے, سلنڈر ختم نہیں ہوا, سلنڈر موجود ایگزسٹ کرتا ہے. اب اگر سلنڈر میں گیس نہیں ہے وہ سلنڈر میں گیس لے کے جائیں گے بھائی, مطلب وہ غبارے میں جی گیس لے کے جا رہے ہیں, اب وہ غبارے میں پائپ کیسے لگائیں گے, یہ کامن سینس. وہ جی لے کے آٹا جی ہاتھوں میں لے کے جا رہے. یہ ایک الگ بحث کرنے کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ذرائع موجود ہیں, اس کے باوجود کچھ لوگوں کی ضرورت ہے, ضرورت مند لوگ موجود ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ایک چسکا ہوتا ہے, ہوٹلوں والوں کو, کاروباری لوگوں کو, کہ جہاں پر خیرات کا آٹا مل رہا ہے وہاں پہ وہ سب سے پہلے ریفرنس لے کے وہ خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی ان کے اندر آٹے کی کمی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے. تو آپ جب بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کیا وہاں پہ سچویشن نظر آتی جو کہ انڈیا کا کلیم ہوتا ہے؟ یار انڈیا کا تو مجھے وہاں نہیں پتہ, کیونکہ میں نے پرسنلی کبھی انڈیا کے بارے میں مطلب یہ کوئی پروپیگنڈا سنی نہیں ہمارے لیے. اگر کچھ سنی ہیں وہ بیس لیس باتیں ہیں جو کہ ان کی جو نیوز چینلز ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, وہ مطلب بلا وجہ بلا کوئی مطلب ثبوت کے وہ بک دیتے ہیں. تو ان کا مجھے نہیں آئیڈیا, کیونکہ جو میں نے جہاں تک جو میں سنتا ہوں مطلب وہ ہمارے لوکل مسئلے ہوتے ہیں اور وہ وہیں لوکل کے رہتے ہیں, نہ ہی کہ مطلب بھائی وہ ہم اپنی بات اپنی گورنمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں, احتجاج اپنی گورنمنٹ کے لیے کرتے ہیں. تو انڈیا بیچ میں اس کا تو ویسے کام ہے گھسنا, وہ تو گھس جائے گا, ٹھیک ہے, کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی ہیٹ نہیں ہے. لیکن جہاں کے سوشل میڈیا مطلب اس طرح کے بیہیو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو برا لگتا ہے. اس کے علاوہ آپ گیس کا کہہ رہے تھے, مجھے اس میں ایک بات میرے ذہن میں ہے تو یہ میں ایڈ اپ کر لوں. آپ سوئی گیس کے بارے میں جانتے ہیں؟ جی. تو سوئی گیس دراصل آپ کو تو پتہ ہے, ویسے آڈینس کو نہیں پتہ آپ کو تو پتہ ہے, اکثر آڈینس کو نہیں پتہ کہ جو یہ سوئی گیس ہے سوئی گیس کیوں کہتے ہیں اور یہ کہاں سے آتا ہے. جی. سوئی گیس تو آپ کو پتہ ہے, سوئی ایک چھوٹے سے شہر کا نام ہے جو ہمارے بلوچستان میں واقع رکھتا ہے, اور وہیں سے گیس دریافت ہوتا ہے, اور وہیں سے گیس وہاں سے سپلائی ہو کے اوور آل پورے پاکستان میں. اور پچھلے 60 سال سے سوئی سے گیس آ رہا ہے, پچھلے 60 سال سے. دیکھ اتنا بڑا ریسورس ہے. ہمارے ساتھ گیس کا انجینئر بھی موجود ہے ماشاء اللہ سے. تو اس کے علاوہ اچھا جو ابھی ریسنٹ ایران سے پائپ لائن, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے.
خیر فی الحال تو کئی سارے مسئلے ہیں کیونکہ ہمارے وہاں پیٹرول اور بجلی بھی ایران سے آتی ہے. بجلی تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن پیٹرول کا بھی کچھ مسئلے ہو رہے ہیں, اور گیس کے بھی. گیس کے تو پہلے یہ تھا کہ ہم گیس بھی لیتے ہیں ایران سے, جو میں اسی گیس کا کہہ رہا تھا. دراصل گیس ہماری زمین سے نکلتی ہے لیکن ملتی ہے پنجاب اور سندھ کو, ہمیں تو ملتی نہیں, ہم تو گیس سے محروم ہیں. یہ ایک ناانصافی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمیں ملنا چاہیے, کیونکہ بھئی ہمارے زمین سے آپ معدنیات لے رہے ہیں اور ایک کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اتنی % آپ کو ملے گی اور اتنے % باقی صوبوں کو. بھئی ہمارے % ہمیں مل ہی نہیں رہی, وہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے, کہاں غائب ہے, اس کا کوئی کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. ایون دو ہم ساؤدرن پنجاب میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ ایک ٹائم ہے صبح, دوپہر اور شام, 3 ٹائم آتی ہے. اس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں. اپر پنجاب میں سردیوں میں بھی اویلیبل ہوتی ہے. ایون دو جب ہمارا پچھلا سیشن ہوا تھا اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب مری گیا تھا تو ہوٹل والے سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں بجلی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری 1 منٹ کے لیے گیس بند ہو جائے ہمیں ایسی تصویر. ہمارے ہاں مری میں 12 مہینے 365 دن اور 24 گھنٹے گیس ہماری بند نہیں ہوتی, اور وہ گیس وہاں سے آ رہی ہے. اگر میں بات کروں تو میں نے صرف اور صرف گیس دیکھا ہے بلوچستان میں, کوئٹہ شہر میں. کوئٹہ اس کے آس پاس کے ایریا میں, لیکن وہ بھی کچھ ایریاز میں, ہر ایک پہ نہیں. تو کوئٹہ میں یہ ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں سردی ہوتی ہے تو وہاں برف پڑتی ہے, اور تو وہاں گیس بند ہوتی ہے. برف تو مری میں بھی ہوتا ہے, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ وہاں اگر 1 منٹ کے لیے بھی گیس بند ہوتا ہے تو ان کا سمجھو سانس. بھائی وہاں تو الیکٹریسٹی بھی بہت زیادہ موجود ہے, وہ کر سکتے ہیں یوٹیلائز اس کو, لیکن وہ نہیں ہوتی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جو گوادر سے اب جو ایران سے گیس پائپ لائن کا کل جو انہوں نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں, اور یہ اس کو عملی پاجامہ نکر شلوار پہنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ جو اس کی پرائیورٹی ہے وہ بلوچستان ہی ہو. تو اچھے نوٹ پہ, کیونکہ میں اس میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں یہ آگاہی پھیلانے کے لیے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کا اب ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک نیریٹیو, ایک ایجنڈا, ایک پروپیگنڈا بلڈ کیا جاتا ہے ویسے نہیں ہوتا, ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے جب ان کے ساتھ خود ہاتھ ہو رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید ہم بہتری دیکھیں گے. بالکل. اس کے علاوہ میں کچھ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر سنتے ہیں, میں کہتا ہوں کچھ چیزیں سننے سے اور کچھ دیکھنے سے تو وہ باتیں حقیقت نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود بھی سرچ کر لیں ان کے بارے میں. انٹرنیٹ آپ کے پاس کیوں ہے, آپ سرچ کریں. اگر بات اور یہ مسنگ پرسن کی, اگر بات اور یہ کہ مطلب اصل میں کیوں اتنے سارے مطلب کیا کہتے ہیں جو احتجاجیں ہو رہی ہیں, اور ان کے علاوہ وہاں ایجوکیشن لٹریسی کیوں لو ہے, وہاں یونیورسٹیز تو نہیں ہیں. آپ کو یونیورسٹی صرف گوادر میں ملے گی, اور آپ کو ملے گی تربت میں, کوئٹہ میں کچھ علاقے ہیں, لیکن مطلب ہر ایک علاقے میں, ہر ایک شہر میں یونیورسٹی تو پھر بھی چھوڑیں, آپ کو کالج بھی نہیں ملیں گی. اگر کالج ہیں تو وہاں ٹیچرز نہیں ہیں. مطلب اس وجہ سے مطلب وہاں ایجوکیشن کی جو لٹریسی ہے وہ کافی لو ہے. پہلے کانٹریکٹ ہوا تھا گوادر یونیورسٹی کے لیے, لیکن وہ ہوا کیا, کہاں پہ, لاہور پہ. دیکھیں مطلب اس وجہ سے اکثر لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ بھئی آپ مطلب جو ہمارے لیے ہے وہ دوسروں کو کیوں دے رہے, جو ہمارے لیے وہ ہمیں دے دو. بھئی آپ یونیورسٹی بنا رہے گوادر کے نام پہ, پھر وہ لاہور میں کیوں. کچھ اس طرح کے مسئلے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آڈینس خود سرچ کریں, صرف نیوز پہ مبتلا نہ ہو, لوگوں کی باتوں پہ مبتلا نہ ہو, وہ خود سرچ کریں, جانیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. کئی سارے آرٹیکلز لکھے ہیں جو حقیقت بیان کرتے ہیں. آپ سرچ کریں, آپ ڈھونڈیں, آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی نوٹ پہ اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش لوگوں کے لیے ایک بینیفیشل کیا کہتے ہیں ایڈ اپ ہو. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ, وہ آف کیمراز ہی ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.